اس ملک کی سیاسی تاریخ میں بہت ہی کم اسمبلیاں ہوں گی جنہوں نے اپنی مقررہ مدت پوری کی ہے، اور آج یہ اسمبلی بھی وہ اسمبلی ہے جو اپنی مقررہ مدت پوری کر رہی ہے۔ اس میں نشیب و فراز آئے، حکومتیں بنی بھی، بنائی گئی بھی، حکومتیں ٹوٹی بھی اور توڑ دی بھی گئیں۔ ہم نے یہاں پر حکومتیں بنتی بھی دیکھی، یہاں پر ہم نے حکومتیں ٹوٹتی ہوئی دیکھی، لیکن ہم نے کوشش یہ کی کہ اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنا مدعا اور اپنا موقف بیان کریں، لیکن اس اخلاق کے دائرے میں بھی ہمیں بد اخلاقیوں کا کافی سامنا کرنا پڑا۔ جمہوریت ہے، جمہوریت میں، اور میرے خیال میں اس ملک کی جمہوریت میں اس طرح کے انداز بیان کوئی نئی چیز نہیں۔ جناب اسپیکر صاحب، میں ذرا معذرت کے ساتھ تھوڑا آپ کا ٹائم لوں گا۔ جی جناب اسپیکر صاحب، ان 5 عرصوں میں جو کچھ بھی اس ایوان میں ہوا، جتنے بھی فیصلے کیے گئے، جتنی قانون سازیاں کی گئیں، جتنے بل منظور کیے گئے، وہ سب ایک تاریخ کا حصہ ہوں گی، اور میرے خیال میں یہ واحد اسمبلی ہوگی جس نے کم مدت میں اتنی بڑی تعداد میں ایک دن میں جو بل منظور کرائیں، وہ بھی گینیز بک آف ریکارڈ میں بھی لایا جائے گا۔ جو تاریخی واقعات اس اسمبلی میں ہوئے ہیں اور جو تاریخی فیصلے ہوئے ہیں، میری آپ سے بھی درخواست ہوگی، آنے والی حکومت سے بھی یہ درخواست ہوگی کہ ہمارے مطالعہ پاکستان کے نصاب کی کتابوں میں ان تمام واقعات کا ذکر کیا جائے، تاکہ آنے والی نسلوں کو کم سے کم یہ تو معلوم ہو کہ ان کے آباء و اجداد نے کس طرح کے فیصلے کیے ہیں۔ کیا ان فیصلوں سے یہاں پر جمہوریت مضبوط ہوئی، سیاسی پارٹیاں مضبوط ہوئی ہیں، آئین کی بالادستی قائم ہوئی ہے، آمریت کے لیے دروازے کھول دیے گئے؟ یہ آنے والا وقت ہی جناب اسپیکر صاحب بتائے گا کہ کون جیتا اور کون ہارا۔ آیا یہاں پر صرف سیاسی پارٹیاں جیتی ہیں یا حقیقتاً جمہوریت بھی یہاں پر جیتی ہے؟ لیکن ایک بات حقیقت ہے کہ اس 5 سالہ سیاسی اور پارلیمانی تاریخ میں ہم نے اور آپ نے سب نے جو فیصلے کیے، اس میں بہتر بھی فیصلے ہیں، اس میں مثبت فیصلے بھی ہیں، اس میں منفی فیصلے بھی ہیں، لیکن منفی فیصلوں کی مکڑی کے وہ جال ہم اس ایوان کے در و دیوار میں جو چھوڑے جا رہے ہیں، وہ آنے والے ادوار میں، آنے والے دنوں میں اس ایوان میں لوگوں کے آنے کے لیے مشکلات کا باعث بنیں گی، اور اس ایوان سے نکلنے کے لیے بھی وہ مکڑی کے جال ان کے لیے جو رکاوٹ بنیں گی۔ وزیر اعظم صاحب میاں شہباز شریف آج ایوان میں موجود نہیں ہے، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اس نے جس تحمل سے ایک مخلوط حکومت کو چلانا بہت مشکل ہوتا ہے، وہ مخلوط حکومت جس میں مختلف ذہن، مختلف سوچ اور مختلف نظریے کی سیاسی پارٹیاں ہوں، ان سب کو اکٹھا لے جانا بہت ہی کٹھن کام ہوتا ہے، لیکن انہوں نے بڑی اپنی بردباری سے ہم سب کو اپنے ساتھ چلایا، سب کو عزت دی، انہوں نے سب کو احترام دیا۔ میں اس کا مشکور ہوں، اپنی طرف سے، اپنی پارٹی کی طرف سے، اس ایوان میں بیٹھے ہوئے ان تمام ممبران کا جن کا تعلق مختلف سیاسی پارٹیوں سے ہے۔
میں ان کا بھی شکر ادا کروں گا کہ انہوں نے ہمیں ان مشکل حالات میں اپنے ساتھ چلانے کی کوشش کی. شاید ہمارے کہیں ہمارے پیر بھی ڈگمگا گئے ہوں گے. میں یہ تو نہیں ہوں گا کہ کانپے بھی ٹانگ گئی ہیں یا ٹانگیں بھی کانپ گئی ہیں, لیکن اس فضا میں انہوں نے ہمیں اپنے ساتھ چلایا. جمعیت علماء اسلام, پاکستان پیپلز پارٹی, MQM, ہمارے جو BAP کے دوست ہیں, ہمارے جو آزاد اراکین ہیں, اسلم بھوتانی صاحب ہیں, محسن داوڑ صاحب ہیں, ہماری جو اپوزیشن میں جو دوست بیٹھے ہوئے, پتہ نہیں میں PTI کا نام لے سکتا ہوں نہیں لے سکتا ہوں, کوئی پابندی تو نہیں ہے PTI کا نام لیتے ہیں؟ اچھا لے سکتا ہوں نا, کیونکہ آج کل تو اس طرح کی راتوں رات قانون پاس ہوتے ہیں, اس طرح کی ڈیسیژن ہوتی ہے کہ آپ کس کا نام نہیں لے سکتے. خدا نہ خواستہ کوئی ایسا نام میری زبان سے آ گیا, اب PTI میں بھی آئی آتا ہے, IMF بھی آئی آتا ہے, کسی اور میں بھی آئی آتا ہے, عمران خان میں بھی آئی آتا ہے, تو اس لیے ہم احتیاط کرتے ہیں تھوڑی. کاش کہ وزیر اعظم صاحب آج موجود ہوتے تو ان کو میں آگے دیکھو ایسی باتیں ہوتی ہیں, آواز تقریر ہونی چاہیے. صحیح ہے. آج پہلی مرتبہ میری دعا قبول ہو گئی جی. اور نگ قبول ہوئی ہے. وزیر اعظم صاحب کا میں ذکر کر رہا تھا, وہ بھی آپ پہنچے ہیں. ان کے سامنے تو میں ان کی تعریف نہیں کرتا, اچھا تھا کہ ان کی غیر موجودگی میں آپ کی شان میں اور آپ کی میں نے تعریف کی, کیونکہ لوگوں کے سامنے میری عادت نہیں ہے کہ لوگوں کے سامنے ان کی تعریف کروں. برائی ان کی کرتا ہوں میں, لیکن تعریف میں نہیں کرتا. جناب اسپیکر صاحب, وزیر اعظم صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے جو احترام دیا, جو عزت ہمیں دی, اس کا میں اپنی طرف سے, اپنی پارٹی کی دوستوں کی طرف سے مشکور و ممنون ہوں. کاش کہ اس کی برابر کا 1/4 حصہ ہمارے بلوچستان کے مسائل کی طرف بھی وہ دیتے, ان کو حل کرنے کے لیے, تو شاید آج بلوچستان کے حالات کچھ بہتری کی طرف جاتے. میرے خیال میں اس میں بھی قصور ہمارا ہوگا, یا ہم ان کو سمجھا نہیں پائیں, لیکن یا وہ سمجھ نہیں پائیں, اس میں قصور ہمارا ہی ہو سکتا ہے. جناب اسپیکر صاحب, 2018 میں PTI کے ساتھ ہمارا ایک معاہدہ ہوا تھا. اس میں معاہدے کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا, کیونکہ وہ الف لیلا کی داستان ہوگی. میں سناتا رہوں گا اور آپ آخر میں پوچھیں گے کہ لیلا مرد تھا یا عورت تھی, اور وہ کئی بار میں سنا چکا ہوں. جب وہ معاہدے پر عمل درآمد نہ ہوا تو اس PTI سے ہم نے اپنا رشتہ یا وہ اتحاد ختم کیا. جب موجودہ حکومت اپریل میں وجود میں آ رہی تھی 2022 میں, تو دوستوں کی یہ خواہش تھی کہ اسی معاہدے کی طرح کا ایک ریٹن معاہدہ ہم موجودہ حکومت جو آ رہی ہے اس کے سامنے رکھیں, جس پر میں نے یہ اعتراض کیا کہ کوئی اگر ریٹن معاہدے پر عمل درآمد نہیں کرتا, کوئی ریٹن کانسٹیٹیوشن پر عمل درآمد نہیں کرتا, برطانیہ کا جو ہے کئی سالہ جو ایک آئین ہے جو ان ریٹن ہے جی, جب کوئی چاہتا ہے تو اس پر عمل درآمد ہوتا. ہماری تو کانسٹیٹیوشن کی آئین کی کتاب اتنی موٹی ہو گئی ہے, اور اس میں جو روز بروز جو اضافہ یا ترامیم ہوتی جا رہی ہیں, خدا خیر کرے آنے والی نسلوں میں شاید ہمیں کسی کلی کی ضرورت پڑے کہ اس آئین کی کتاب کو اٹھائیں. جناب اسپیکر صاحب, کچھ آرڈر ان دا ہاؤس پلیز, ذرا اپنی نشستوں پر تشریف رکھیں. جی میں مدعے کی طرف آؤں گا. جو ایشوز ہیں وہ ہم نے بارہا
پرائم منسٹر اور ان کی کیبنٹ کے دوستوں کے سامنے بارہا رکھیں اور یہ سمجھتے ہوئے کہ تمام مسائل کا حل ایک دن میں نہیں ہو سکتا اور بلوچستان کے جملہ مسائل اس دور حکومت میں حل نہیں ہو پائیں گے. میں مسنگ پرسنز کے مسئلے پہ بات کروں گا کہ عمران خان کے دور حکومت میں مسنگ پرسنز میں کم سے کم 450 کے قریب مسنگ پرسن بازیاب ہوئے تھے، لیکن اس دور حکومت میں بازیابی کیا تو میں نہیں کہہ سکوں گا کتنے بازیاب ہوئے ہیں، لیکن مسنگ کافی ہوئے ہیں. یہاں تک کہ وہ بل جو مسنگ پرسنز کا بل تھا، ایک ایک بندہ بولے گا، سب کو ٹائم ملنا ہے پلیز. جناب اسپیکر اگر آرڈر ان دا ہاؤس میں معزز ممبران سے التماس کروں گا کہ یہ اختتامی اجلاس ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ آج تمام ممبران بات کرنا چاہ رہے ہیں یا اکثریت بات کرنا چاہ رہی ہے، لیکن اگر آپ ایک اس طرح آرڈر رکھیں، اپنی اپنے نشستوں پر تشریف رکھیں. انٹیریئر منسٹر صاحب اگر آپ کے پاس زیادہ رش ہے تو آپ اگر پچھلی نشستوں پر تشریف لے جائیں، میرا خیال اگر کام ضروری ہے تو. یہ تو سارا ہاؤس ڈسٹرب ہو گیا. آج آپ کا اختتامی اجلاس ہے، آج تو کوئی ہیپی اینڈنگ کرنی چاہیے تھی خوشگوار ماحول میں. یار یہ ہیپی اینڈنگ بار بار شکریہ جناب اسپیکر صاحب. جی جناب سردار اختر جان مینگل صاحب. اس جبری گمشدگی کو روکنے کے لیے ایک بل لایا گیا تھا، لیکن وہ بل بھی اس جبری گمشدگی کی نظر ہو گیا. یہاں پہ کئی بل پیش کیے گئے، یہاں پہ کئی قانون سازیاں کی گئیں اپنی ضرورت کسی اور کی شرائط کو پورا کرنے کے لیے، آئی ایم ایف کی شرائط کو پورا کرنے کے لیے. یہاں پر عوام پر مہنگائی کا جو ہے ایک بوجھ رکھا گیا. یہاں پر کچھ حلقوں کو، کچھ قوتوں کو خوش کرنے کے لیے آرمی ایکٹ کے تحت جو ہے بل منظور کر دیے گئے. ایسی قانون سازیاں کی گئی ہیں. ہم نے ماضی کے تجربات سے سبق حاصل نہیں کیا جناب اسپیکر صاحب. ماضی میں جو قانون سازیاں یہاں پر کی گئیں ان کو ہم نے اور آپ نے بھگتا، چاہے وہ نیب کی قوانین ہوں، چاہے کسی اور شکل میں قوانین ہوں. آج دن تک ہم ان کو بھگتتے رہے ہیں اور سب سے زیادہ اس کو بھگتنے والے پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی ہیں. آج کی یہ قانون سازیاں جو اس دور میں کی گئی ہیں پچھلے 1-2 مہینے میں، کیا کل انہی قانون سازی کے جال میں یہی پولیٹیکل پارٹیاں تو نہیں پھنسیں گی؟ جناب اسپیکر صاحب، اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک انفورس ڈس اپیرنس کے حوالے سے ایک کمیشن بنایا تھا. بہت محنت اور اس میں تمام ممبران کی، اس میں ہمارے پارلیمنٹیرین بھی تھے، اس میں ہمارے بیوروکریٹس بھی تھے، اس میں ہمارے وکلا بھی تھے. وہ ایک کمیشن کی رپورٹ بنائی گئی، لیکن اس کمیشن کی رپورٹ کے سبمٹ ہونے کے بعد ہمارے یہاں سیاسی موسم جو ہے ابر آلود ہونا شروع ہو گیا. گرج چمک کے ساتھ جو ہے نا بجلی بھی کڑکتی رہی اور سیاسی بادل بھی برستے رہے. اور مجھے اس بات کا یقین ہے کہ اس کے اثرات آنے والے الیکشن تک بھی ہوں گے. میرے خیال میں بیٹھ جائیں تو بہتر.